السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، اصل میں آج آپ لوگوں کو ایک مزیدار کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت دلچسپ ہے، جسے سن کر آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے دوستو، میں آج کی کہانی کی طرف بڑھتا ہوں۔ دراصل ایک شخص کی شادی ہوتی ہے تو باوجود وہ مالدار اور صاحب ثروت ہونے کے بیگم کے نان و نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیا کرتا تھا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوچتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا ہی تھا، ساتھ میں بیوی کو بھی ایک ہی سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت وغیرہ لانے کو کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے میکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے ہوئے چہرے، پھیکی پڑتی رنگت اور نقاہت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر بہن نے بتانے میں پہل کی اور کہنے لگی کہ شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سارا کے سارا سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا، اس معاملے کو ہم پر چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس گھر آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند کی ڈش یعنی دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دیا۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں سے اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اس کے کپڑے اتار کر اسے کفن میں لپیٹ دیا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے کو کفن میں ملبوس پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دونوں بھائیوں منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ کچھ یوں شروع کیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بخیل کہنے لگا، ربی اللہ۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ ما دین کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ تو بخیل نے کہا، دینی الاسلام۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ من رجل الذی بعث فیکم، کہ وہ نبی کون ہے؟ تو بخیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان تینوں سوالات کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا کہ دنیا میں کھانا کیا کھایا کرتے تھے؟ اب کی بار جواب دیا، میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا نہیں۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ درد کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے اسی جگہ پر لٹا دیا جہاں وہ پہلے سویا ہوا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراہتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا، ہاں میں ابھی زندہ ہوں، تمہیں کیا ہوتا بھلا؟ بیوی کہنے لگی، ٹھہرو میں دال بنا کر لاتی ہوں۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی، نہیں نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، اس لیے گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔ دوستو، اس قصے کو بیان کرنے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ آپ تمام چیزوں کو کھائیں، صرف کسی ایک چیز پر آپ اتفاق نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کلو وشربو، کہ کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔